بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز ناظرین، آج کل لوگوں کی دین سے دوری کی جو بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں ایک بہت بڑی وجہ دینی طبقے کی سختی بھی ہے کہ سختی کی وجہ سے اور کچھ بد اخلاقی کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین سے دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خود یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری خیر سے محروم کر دیا گیا، اس لیے مجھے اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سختی سے ہرگز وہ کام نہیں بنیں گے جو نرمی سے بن جائیں گے۔ سختی سے ہرگز ہمارے قریب کوئی نہیں آئے گا، نرمی سے لوگ ہمارے قریب آئیں گے۔ اس پر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ہونے والا ایک واقعہ، جس کا میں مفہوم عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اور پھر صحابہ کے سامنے اس بھری مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اب آپ ذرا خود سوچیں کہ یہ کتنا سخت سوال ہے۔ کائنات کا سب سے شریف انسان، کائنات کا سب سے معظم انسان، کائنات کا سب سے مکرم انسان، کائنات کا سب سے متقی انسان، اور کائنات کی سب سے بہترین مجلس، ایسی مجلس کے اندر جب یہ آدمی ایسا سوال کرے تو یہ کتنا سخت ہوگا۔ لیکن قربان جاؤں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بردباری پر، آپ کے حلم پر، صحابہ کرام کو یہ بات بری لگی اور حضرات صحابہ کرام ناراض ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چھوڑو، اور سوال کرنے والے کو اپنے قریب بلایا، نہ اس پہ غصہ کیا، نہ اسے گالم گلوچ کی، نہ اسے برا بھلا کہا، اور نہ یہ کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ مجلس کے آداب کیا ہوا کرتے ہیں، تجھے پتہ نہیں کہ کون سے سوال کرنے کے ہوتے ہیں، تجھے پتہ نہیں کہ کون سے سوال کیے جاتے ہیں، کس طرح کا سوال کیا جاتا ہے۔ ایسی کوئی سختی اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی، اور اس کو قریب بلایا اور بڑے محبت بھرے انداز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے سمجھایا، بتاؤ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی برا کام کرے تو تم پسند کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں تو اس کو پسند نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، بتاؤ اگر آپ کی بہن کے ساتھ کوئی برا کرے تو تم اس کو پسند کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں اس کو پسند نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا، بتاؤ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح سے کوئی برا کام کرے تو تم اس کو پسند کرو گے؟ یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں اس کو پسند نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی طرح مختلف رشتوں کے بارے میں پوچھا، اور وہ شخص کہتا رہا، یا رسول اللہ، میں تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جب تم اس بات کو پسند نہیں کرتے تو پھر لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کو بیٹیوں کے ساتھ برا کام کیا جائے۔ اور کہا، قریب ہو جاؤ، اور سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، یا اللہ اس شخص کو گناہ سے پاک کر، اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک کر۔ پھر اللہ کے نبی کا اس محبت سے سمجھانا اور پھر اس کے لیے دعا کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک اخلاق
اس شخص کے لیے اتنے کارگر ثابت ہوئے کہ وہ شخص جو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کر زنا کی اجازت مانگتا ہے، اس کے بعد وہ شخص خود فرماتا ہے، خود اس شخص نے یہ بیان کیا کہ میرے نزدیک پوری دنیا میں سب سے مبغوض اور بری چیز جو ہے وہ زنا ہے، میں اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ یہ تھے اللہ کے نبی کے مبارک اخلاق جنہوں نے لوگوں کو قریب کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے نبی کے قریب ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خود ارشاد فرماتا ہے کہ نبی جی، یہ جو لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں، یہ جو صحابہ آپ کے قریب ہوتے ہیں، یہ آپ کے عالی شان اخلاق کی وجہ سے، آپ کے نرم دل ہونے کی وجہ سے، اگر آپ بھی سختی کریں گے اور سختی والا رویہ کریں گے تو یہ صحابہ جیسی بہترین جماعت بھی آپ کے ارد گرد سے بکھر جائے گی۔ یہی وجہ ہے آج ہمارا معاشرہ اکٹھا نہیں ہوتا، لوگ ہمارے قریب نہیں آتے، اس کی وجہ ہماری زبان کی سختی ہے، ہماری زبان کی کڑواہٹ ہے۔ اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کریں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں اور لوگوں کے ساتھ نرمی کریں، جیسے لوگ اللہ کے نبی کے قریب ہوتے تھے، آج بھی لوگ ہمارے قریب ہو جائیں۔ اس لیے یاد رکھیے، سختی کے ساتھ ہرگز وہ کام نہیں بنتے جو نرمی کے ساتھ بنتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بد اخلاقی اور سختی اس کی کوئی شکل ہوتی، کائنات میں سب سے بری شکل اس کی ہوتی۔ خوش اخلاقی اور نرمی کی اگر کوئی شکل ہوتی، کائنات میں سب سے خوبصورت شکل اس کی ہوتی۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تبارک و تعالی خود نرم ہے، نرمی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہم ہر معاملے کے اندر لوگوں کے ساتھ نرمی کریں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، انشاءاللہ العزیز لوگ ہمارے قریب بھی آئیں گے، لوگ دین پر بھی چلیں گے اور لوگوں کی اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو اپنانے اور ان کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔